आदाब नाज़रीन, मैं हूँ शाहिदा लेकर हाजिर हूँ हमारी पेशकश, जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि आबरूए गज़ल हज़रत शेरी भोपाली के खादिम रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि वो शेरी एकेडमी के चेयरमैन हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मकबूल वाजिद से। आपको बता दें कि डॉक्टर मकबूल वाजिद जो हैं वो MP पुलिस से रिटायर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 13 सालों से एक सहमाही मुजल्ला यानी कि मैगज़ीन रिसाला-ए इंसानियत मुतवातिर तौर पर निकाल रहे हैं, जो कि हिंदी रस्मुल ख़त में है। इसके अलावा शेरी एकेडमी से 300 किताबें पब्लिश कर चुके हैं। साथ ही साथ अदीब, शायर, मुहक्किक मकबूल वाजिद गुनागून शख्सियत के मालिक हैं और उर्दू सहाफ़त के 200 साल पूरे होने पर एक नया उर्दू माहनामा अखबार शुरू कर रही हैं। इसके अलावा हिंदी उर्दू में इनकी खुद की 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें पब्लिश होकर मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मकबूल वाजिद से। मकबूल वाजिद से हम बात रूबरू करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके का माहौल इन दिनों चल रहा है कोविड को लेकर, उसको लेकर हमने सोचा कि हम थोड़ी सी दूरी बनाते हुए वीडियो के ज़रिए उनसे बात करते हैं। और इसी वीडियो के ज़रिए हमने उनसे बात की और उनसे उनके ख़यालात जाने, जिसमें सबसे पहले हमने यही बात की कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है कि उर्दू सहाफ़त का जो वक्त शुरू हुआ था उस वक्त में और आज के वक्त में कितना फ़र्क वो महसूस करते हैं। आइए उनसे जानते हैं। ना मोहब्बत, ना मुरव्वत, ना वफ़ादारी है, ज़िंदगी दौर तरक्की में अदाकारी है। उर्दू सहाफ़त के 200 साल पूरे होने जा रहे हैं। सबसे पहला अखबार जामे जहानुमा कोलकाता से 1822 में मंजर आम पर आया था और इसके एडिटर और मालिक दोनों ही मतलब गैर मुस्लिम थे। और जब से लेकर आज तक हमने उर्दू के लिए क्या किया है, इसका हमें मतलब खुद मुहासबा कर लेना चाहिए। और अभी इसी के पादाश में 15 अगस्त यौम आज़ादी के दिन हम एक नया अखबार हम एक हैं उर्दू रस्मुल ख़त में शाया करने जा रहे हैं, जो माहनामा होगा। और उर्दू सहाफ़त के पिछले दिनों में 200 साल में हमने क्या किया और मुस्तक़बिल में हमें क्या करना है, इस पर खुसूसी मज़ामीन होंगे। और आगे हमें पूरे साल उर्दू सहाफ़त के जश्न मनाते रहना चाहिए और इसकी तकरीबात जगह जगह में मतलब हम लोग करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी तकरीबात होंगे। इसके अलावा हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि रिसाला-ए इंसानियत के बारे में उनको इंस्पिरेशन कैसे मिली और ये किस तरीके से मकबूल हुआ और आज किस पोजीशन पे है। आइए उनसे जानते हैं। देखिए शाहिदा, रिसाला-ए इंसानियत जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये उर्दू मुजल्ला है, और वाकई ये मैंने नाम उर्दू के लिए ही लिया था। फिर हमारे दोस्तों ने मशवरा देना शुरू कर दिया निकलने से पहले कि उर्दू शिकनी का दौर है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई मतलब आप कैसे लॉन्च करेंगे। तो मजबूर होकर हमें इसे हिंदी में लॉन्च करना पड़ा सन 1908 से। और उस वक्त में मैं पुलिस की नौकरी में था। तो रिसाले का एडिटर हमारे साहबजादे एहतसाम वाजिद हैं। और अब तो रिसाले की ये हालत है कि पिछले 13 साल में रिसाला हिंदुस्तान से निकलकर बैरून में लंदन है, अमेरिका है, जद्दा है, अफ्रीका है और आपको सऊदी अरबिया के कई हिस्सों में जा रहा है। तो अब तो बड़ी मकबूलियत हो गया। और इस रिसाले की एक खुसूसियत सबसे बड़ी ये है कि रिसाला किसी न किसी शायर के फ़न व शख्सियत पे हर साल हर रिसाला किसी न किसी शायर के फ़न व शख्सियत पे मबनी होता है। और ज़्यादातर आपको हैरत होगी कि अगर इस रिसाले में मुसलमानों से ज़्यादा या मुसलमानों से कहें गैर मुस्लिम बहुत ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं। और इसके ब्यूरो चीफ़ हैं पूरे हिंदुस्तान में, बैरून में भी ब्यूरो चीफ़ हैं। तो बड़ा उर्दू का मुस्तकबिल तो हमें लगता है कि बहुत ताबनाक है, क्योंकि गैर मुस्लिम आज़ादी से पहले भी गैर मुस्लिम इसकी खिदमत बहुत जी जान से कर रहे थे। और अब फिर एक दौर आया है कि गैर मुस्लिम ही अच्छी अच्छी गज़लें कह रहे हैं। हम लोग तो ख़ानदानी मुसलमान हैं, ख़ानदानी उर्दू वाले हैं, इसलिए अब हम लोगों को फ़िक्र ही नहीं करनी है। तो सामने वाला जो गैर मुस्लिम है, गैर उर्दूदा हैं, वो अच्छी अच्छी गज़लें कह रहे हैं, बहुत अच्छी गज़लें कह रहे हैं। और मैं बराबर उनको पब्लिश करता रहता हूँ।
اس کے علاوہ ہم نے مقبول صاحب سے ان کی حال فی الحال میں لکھی گئی کتاب یاد ماضی کے بارے میں جاننا چاہا، جو کہ ان کی بایوگرافی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ان سے جانا کہ کیسے ان کو اس بات کی انسپریشن ملی کہ یہ کتاب لکھی جائے اور کیا کچھ خاص ہے اس کتاب میں۔ آئیے جانتے ہیں خود مقبول صاحب سے۔ شاہدہ، یہ کووڈ-19 کی دن ہے۔ کووڈ-19 جب 19 میں آیا، بھوپال بھی لاک ڈاؤن ہو گیا اور گھر میں بالکل سب لوگ قید ہو گئے، نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں۔ نتیجے میں ہم اپنے یوں کہیں، ہندی کا ایک ہے کہ سوانتا سکھائے ہوتا ہے، یعنی اپنے لیے میں لکھنے لگا۔ تو اس وقت میں یہاں تک کہ لائبریری میں آنے سے، اوپر سے لائبریری میں آنے سے بھی کورونا سے ڈر لگ رہا تھا، باہر نکلنے کی تو بات ہی چھوڑیے۔ نتیجے میں 1600 اوراق لکھ ڈالا یہ 3-4 مہینے کے اندر میں، اور جب اس کو کمپوزٹ کر کے آئیں تو پروف ریڈنگ کے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ 1600 پیج کی کتاب 2 جلدوں میں آئے گی، پھر کون پڑھے گا؟ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہماری زبانیں اس لائق ہو کہ سب لوگ اس میں پڑھیں۔ حالانکہ یاد ماضی میں بہت سارے یوں کہیں کہ مطلب حالات حاضرہ اس میں ملے گا آپ کو۔ تو اس طریقے سے مطلب اس کتاب کا یوں وجود ہوا، اور پھر ابھی پہلا حصہ لگ بھگ 800 پیج کا منظر عام پر آیا ہے۔ بڑی ستائش ہو رہی ہے اس کی، اور لوگ خرید رہے ہیں، خرید کے پڑھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ 800 پیج کی موٹی کتاب جس کی قیمت 500 روپے ہے، لوگ خرید کے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن میں اس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہر اچھائی میں برائی ہوتی ہے، ہر برائی میں اچھائی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کورونا میرے لیے شاید کچھ اچھا ہی دے کے گیا کہ 4-5 مہینے کا استعمال ہم نے یاد ماضی کے شکل میں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ مقبول واجد صاحب سے ہم نے اس بات کو لے کر خاص طور پر پیغام لینا چاہا کہ آج کی نسل کو وہ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آج کی نسل جو اردو کو بس ایک ٹرینڈ کی طرح لیتی ہے، ایک فیشن کی طرح لیتی ہے، اور اس نے اس اردو کی حد کو شعر و شاعری تک ہی محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے نسل کے نوجوانوں سے مقبول واجد صاحب نے کیا کچھ کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ شاہدہ، اب تو اردو کا یہ حال ہے کہ مسجدوں میں داخل ہونے کی دعا اور وضو کرنے کی دعا اور باہر نکلنے کی دعا بھی مجبوراً ہمیں ہندی میں لکھنی پڑ رہی ہے۔ ہمارے گھر کے بچے اردو رسم الخط سے ناواقف ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ سب ہم والدین کی کمی ہے۔ تو مستقبل تو اردو کا اچھا نہیں نظر آ رہا، لیکن ایک طرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، ٹھیک ہے اردو میڈیم سے نہ پڑھائیں، لیکن ایک سبجیکٹ تو پڑھا سکتے ہیں۔ اور اردو کا مستقبل بڑا تابناک ہے۔ اگر کوئی PhD کر لے یا پوسٹ گریجویشن کر لے تو کسی کالج میں مطلب آسانی سے اس کو جاب مل جائے گا، اور مل رہا ہے، UDT میں مل رہا ہے، اسسٹنٹ ٹیچر میں مل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب پڑھنا چاہیے، اور زبان تو بہت ہی اچھی ہے، یہ سب لوگ اس کے دل دادا ہیں، اور غیر مسلم بھی اب اس کو پڑھ رہے ہیں، کہ غیر مسلم بھی اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مقبول واجد صاحب سے ہم نے جاننا چاہا شیری بھوپالی کے بارے میں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی جاننا چاہا کہ اردو کی خدمات کو انجام دینے کے لیے آئندہ کی ان کی کیا حکمت عملی ہے، اس کے بارے میں ان کا کیا کچھ کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیے، میں تو بنیادی طور پر پولیس والا ہوں، 7ویں پشت میں میں پولیس والا ہوں۔ عہد مغلیہ سے ہمارے خاندان کے لوگ پولیس میں ملازم رہے، اور شوق ہوا، شیری بھوپالی نے ایک گیت لکھا تھا جگنوں میں، ہمیں تو شام غم میں کاٹنی ہے زندگی اپنی، جہاں وہیں ہے چاند لے جا چاندنی اپنی۔ تو شوق ہوا ملنے کا، ہم لوگ ان سے ملے، اور ملنے کے بعد وہیں سے ہمارے اندر کا سویا ہوا اردو جاگ اٹھا۔ پولیس میں نوکری کرتے ہوئے ہی میں شیری بھوپالی صاحب کا خادم رہا، بعد میں PA کی حیثیت سے کام کرنے لگا، ان کو مشاعرے میں لے کے جایا کرتا تھا، اور خود بھی شعر کہنے کا سلیقہ ہو گیا۔ وہ کہ مطلب شیری بھوپالی کا فیض ہے کہ انہوں نے مجھے شاعر بنا دیا، میں نے ان کی خدمت کیا اور انہوں نے مجھے شاعر بنا دیا۔ اور اس طریقے سے میری 1 درجن سے زیادہ کتابیں ہندی اردو میں افسانوں کی آئی ہیں، ناول آیا ہے، اور بایوگرافی ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب بہت ساری کتابیں آئی ہیں، اور بہت پروجیکٹ ہے ہمارا۔ ابھی ایک مطلب MW انصاری صاحب DGP ریٹائرڈ، ان سے مل کر ہم لوگ کو رائٹر ہیں۔ ایک کتاب جنگ آزادی پہ آ رہی ہے، جنگ آزادی کے گمنام مسلم سپاہی، وہ ایسے سپاہیوں کی یہ، اور اس کتاب کا عنوان ہے کہ خون کی قسطیں، تو جلدی ہی منظر عام پر آ رہی ہے۔ ابھی ایک مطلب کتاب MW انصاری صاحب نے ترتیب دی ہے، بطخ میاں کی انوکھی کہانی، جس کا
میں نے بھی ان کو مطلب معاون ہوں میں اس میں، اب میری ایک اکیڈمی سے وہ چھپ کے آ رہی ہے. تو اس طریقے سے اردو کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کام کرتے رہنا چاہیے. رہا تک شاعری کا، تو شاعری تو یوں کہیں کہ دماغی خلل کہہ لیں کہ پرانے زمانے میں بھی لوگ شاعری کو دماغی خلل ہی کہتے تھے، اور ابھی بھی میں بھی مانتا ہوں کہ دماغی خلل ہے. لیکن باہر کا شاعر اچھے شعر بہت اچھے ہیں. میں ایک شعر حضرت شیری بھوپالی کا پیش کرنا چاہوں گا کہ قاصد ان کو دیکھ کے آ جا اور کوئی پیغام نہیں. قاصد ان کو دیکھ کے آ جا اور کوئی پیغام نہیں ہے. تو شاعری کا مستقبل بھی روشن ہے. مقبول واجد صاحب نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ہم نے ان کا شکریہ ادا بھی کیا. اس کے علاوہ ہم اگلے کسی نہ کسی شمارے میں ہم پھر ملیں گے اور آپ کو ہم واقف کروائیں گے کسی نہ کسی ایک اور شخصیت سے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آداب.